اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر قیام ہوا اور وہ دن کو رات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پر اسرار معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور میں سے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان ہو، سورج چاند ستارے اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ عرش الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسا کہ ایک بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے 7 زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہے جس طرح کہ ایک نقطہ ہو۔ صحیح مسلم روایت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کا کسی کو بھی علم نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش 7 آسمان سے اوپر ہے اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے، جیسے ایک گنبد نے اپنے نیچے والے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش نے بھی تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم، اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھا جنت عدن۔ جس طرح ان 4 چیزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو تمام مخلوقات پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے جو صاحب جلال ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگا۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تمام مخلوقات میں سے وزنی مخلوق ہے،
اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ عرش الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص قرب حاصل ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں۔ جس طرح ہر تخت کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام مخلوقات سے امتیاز فرمایا اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اڑنے والی ہر لہر 7 زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اور حضرت علی اور حضرت عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے واپس دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں سے سب سے افضل جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس افضل جنت کی چھت سے اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کی انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ فرشتوں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 برس کا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔